الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ پاک ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کی خبر لو، اپنے آپ کو بچاؤ. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہ راست پر رہے، اگر تم نے اپنے آپ کو درست کر لیا، اگر تم نے اپنے اخلاق، کردار، ایمان کو سنوار لیا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کی گمراہی تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. شرط یہ ہے کہ ایمان والا پہلے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو سنوار لے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو ہر انسان جو سید الاولین والآخرین کا طریقہ ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ سنت ہے کہ وہ لوگ پہلے اپنی فکر کرتے تھے. اور ہماری سب سے بڑی کمزوری، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ہم دوسروں کی فکر کرتے تھے، اپنی فکر نہیں کرتے تھے. یہ ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق ہے. یہ ہمارے طریقے میں اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے میں فرق ہے. وہ ابتدا اپنی ذات سے کرتے تھے، صحابہ کرام ابتدا اپنی ذات سے کرتے تھے، اور ہم ابتدا دوسروں کی ذات سے کرتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور قرآن کریم کی اس آیت میں ہماری سب سے بڑی کمزوری بتلائی.
اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بنا دے، ہمارے دماغ کو پہلے صحیح کر دے، درست کر دے، ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے، ہمارا کردار پہلے اچھا ہو جائے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری شادی، ہماری بیاہ، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہماری رات، ہمارا دن پہلے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی بات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر یہ تمام چیزیں تم نے ٹھیک کر لیا تو جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان لوگوں کی گمراہی تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آج انسان، ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، سماج کو اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے، سوسائٹیوں کے اندر پیار اور محبت کو لانے کے لیے، شہر کے اندر، ملک کے اندر امن امان قائم کرنے کے لیے کتنی کوشش ہوتی، بے شمار کوششیں ہوتی، اس کے لیے جلسے ہوتے ہیں، اس کے لیے جلوس نکلتے ہیں، انجمنیں قائم کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، مدرسے اور ادارے قائم کرتے ہیں، جماعت اور جمعیتیں کام کرتی ہیں، ہر جگہ کام ہوتا ہے، اور تمام مدرسوں کا، خانقاہوں کا، جلسوں کا، اجتماعات کا، کانفرنسوں کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کو صحیح راستے پر لایا جائے، سوسائٹی کے اندر پیار اور محبت کو عام کیا جائے، ملک کے اندر امن اور سلامتی کو لایا جائے۔ ہر جماعت، ہر جمعیت، ہر انجمن، ہر جلسے کا یہی مقصد ہوتا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے جتنے افراد میدان میں سرگرم جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کی تعداد اگر گنی جائے تو سینکڑوں اور ہزاروں میں نہیں پہنچتی، لاکھوں اور کروڑوں میں پہنچتی، اور صبح و شام اس پر کام ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم بازاروں میں چل کر دیکھتے ہیں، دفتروں میں جا کر کے دیکھتے ہیں، گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، اس کا نظارہ کرتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ تمام کوششیں ایک طرف، مگر سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، گاڑی کا کمزور پہیا جو پہلے دن غلط راستے پر چل رہا تھا وہ آج بھی غلط راستے پر چل رہا ہے۔ اکا دکا مثالیں اپنی جگہ ہیں، لیکن عمومی طور پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، بہت کم اس کی مثالیں جو اس میں کامیابی حاصل کر پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ انسان جب لوگوں کو بلاتا ہے، سماج کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، سوسائٹی کے اندر پیار اور محبت لانا چاہتا ہے، ملک کے اندر امن اور سلامتی لانا چاہتا ہے، تو انسان اس کی ابتدا دوسروں سے کرتا ہے، دوسروں کو پیار اور محبت کی دعوت دیتا ہے، دوسروں کے اخلاق اور کردار کو صحیح کرنے کی بات کہتا ہے، وہ اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، اور انسان کی یہی سب سے بڑی غلطی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے پیار کی تعلیم، آپ نے محبت کی تعلیم، آپ نے دین کی تعلیم، آپ نے دعوت و تبلیغ کی جو تعلیم دی ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا، پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا۔
پھر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اب آپ اپنی فیملی والوں کو بشارت دیجیے، آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ان کو یقین دلائیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کی، امن کی، محبت کی جو دعوت دی ہے نا، وہ اپنے گھر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جب کعبۃ اللہ کے پاس بسایا، حضرت آمینہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جب کعبۃ اللہ کے پاس بسایا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کعبۃ اللہ کے سامنے دعا کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے کی توفیق دیجیے کہ میں نماز پر قائم رہوں، اور جو میری ذریت ہے، جو میرے بچے ہیں، جو میری بیویاں ہیں، اے میرے اللہ آپ ان کو بھی نماز پر قائم رکھیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب معاشرے کے اندر امن، امان اور اصلاح کرنے کی ابتدا کی نا، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اس دعوت کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دعوت دیتے ہیں، میرے بیٹوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی تلقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پہلے اپنے گھر والوں کو دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ایمان، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی معاشرت، ان کی سیاست، ان کی شادی، ان کا بیاہ، ان کی خوشی، ان کا غم، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں کما حقہ ڈھل گیا، جب صحابہ کرام کے دن اور رات محمد الرسول اللہ کے طریقے پر مکمل ہو گئے نا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کونوا مثلنا، بولتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہماری جیسی نماز پڑھنے لگو، ہماری جیسی شادی اور بیاہ کرنے لگو، ہمارا جیسا دن گزارنے لگو، ہماری جیسی راتیں اپنی بنا لو، ہمارا جیسی خوشی اور ہمارا جیسا غم اپنا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کب کہتے تھے؟ جب انہوں نے اپنی ذات کو محمد الرسول اللہ کے سانچے میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان اپنے آپ میں مکمل ہو جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کی سیرت اور سنت میں ڈھال لیتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت اس کی زبان میں، اس کے دل میں تاثیر دیتا ہے، جو چیز وہ کہتا ہے لوگوں کے اندر وہ چیز مؤثر ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو انسانوں نے غسل نہیں دیا تھا حضرت حنظلہ کو، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کا لقب ہے، فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا انتقال کے وقت، شہادت کے بعد، چونکہ حضرت حنظلہ کی نئی نئی شادی ہوئی اور آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ رات گزار رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا کہ جنگ میں چلنا ہے، جہاد میں چلنا ہے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی آواز سن کر فوراً میدان گئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ غسل انہوں نے نہیں کیا تھا۔ بعد میں جب حضرت حنظلہ کو میدان سے تلاش کیا گیا تو حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حنظلہ غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اتنے بڑے صحابی
فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور آقا کی گفتگو کو سنتا تھا، آپ کی نصیحت کو سنتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتا تھا، زیارت کرتا تھا، تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں میرے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوتی تھی، میرے اندر خشیت طاری ہو جاتی تھی، میرے اندر اللہ رب العزت کی وہ جنت اور جہنم نظروں کے سامنے ہو جاتی تھی۔ تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں جب میں آقا کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر جاتا تھا، اپنی بیوی بچوں میں ہوتا تھا، اپنے کھیت کھلیان میں ہوتا تھا، تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھنے والی کیفیت گھر میں نہیں ہو پاتی تھی، بیوی بچوں کے اندر تبدیل ہو جاتی تھی، دکان میں گیا، مکان میں گیا، کاروبار میں گیا تو وہ کیفیت دل سے نکل جاتی تھی۔ تو ایک دن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت حنظلہ کہہ رہے تھے نا نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آقا کے پاس میں کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمانے لگے ہاں میں منافق ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، آپ کی گفتگو اور نصیحت کو سنتا ہوں، میرے اندر ڈر، خوف، خشیت طاری ہو جاتی ہے، میں گھر جاتا ہوں تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو یہ تو یہاں پر کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے، اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کو تسلی دی، فرمایا حنظلہ بات یہ نہیں ہے ساعتن فساعتن، یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے کہ تم میرے پاس آتے ہو تو خشیت اور رقت طاری ہوتی ہے، گھر جاتے ہو تو تمہارے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، اگر تمہارے گھر میں بھی یہ کیفیت طاری ہو جائے، تمہارے بستروں پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو آسمان سے فرشتے حنظلہ سے آ کر کے مصافحہ کرنے لگے اور حنظلہ سے سلام کرنے لگے۔ تو حضرت حنظلہ کی دل کی کیفیت جب تبدیل ہوئی نا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا فلاں کو دیکھتا ہوں کہ یہ منافق، فلاں کو دیکھتا ہوں یہ منافق، فلاں کو دیکھتا ہوں یہ منافق۔ حضرت حنظلہ نے سب سے پہلے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں منافق ہوں۔ آج کی سب سے آسان گفتگو ہوٹلوں کے اندر، چائے خانوں کے اندر، آفسوں کے اندر، گھروں کے اندر سب سے آسان طریقہ ایک جہاں بیٹھ کر کے لوگ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار سوسائٹی بہت خراب ہو گئی، معاشرہ بہت خراب ہو گیا اور عمرہ کی فضا بھی بہت خراب ہو گئی، لوگ بگڑ گئے، لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے، لوگوں کے رہن سہن بگڑ گئے۔ جب بھی کوئی انسان بیٹھتا ہے نا، انسان کی گفتگو کا سب سے آسان طریقہ کسی کی پگڑی اچھال دو، کسی کے اوپر غیبت ڈال دو اور کسی کو گالی دے دو اور کسی کے بارے میں تہمت لگا دو۔ آج انسان کے محفل کا سب سے اچھی گفتگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حلق الناس فهو اهلك، جو آدمی یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے، لوگوں کے طور طریقے بگڑ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال اهلك الناس فهو اهلك، جو آدمی یہ کہتا چل رہا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فهو اهلكهم، وہی ہلاک ہوا ہے اور وہی تباہ ہوا ہے۔ اگر اس کو فکر ہوتی معاشرے کی، اگر اس کو فکر ہوتی سوسائٹی کی، اگر اس کو فکر ہوتی اپنے شہر کی، اس کو فکر ہوتی اپنے ملک کی، تو ابتدا وہ اپنی ذات سے کرتا، ابتدا وہ اپنی ذات سے کرتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتی ہے 23 سال کے قلیل مدت میں، 23 سال کے سب سے کم مدت میں پوری دنیا کے اندر
صرف جزیرۃ العرب کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر انقلاب اگر کسی نے برپا کیا سماج کے ہر طبقے پر، تو وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اخلاق، جس کے کردار، جس کی سنت، جس کے طور اور طریقے سماج کے ہر طبقے پر غالب ہے۔ یہ ذات صرف محمد رسول اللہ۔ 23 سال میں تنے تنہا آپ نے پوری دنیا کی کایا پلٹ دی۔ ایسا کیوں ہوا؟ جب بھی آپ اپنی امت کو حکم دیتے کسی چیز کے بارے میں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ کر کے دکھاتے۔ آپ نے اپنی امت کو حکم دیا 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیے۔ اپنی امت کو حکم دیا 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وقت کی نماز پڑھتے تھے؟ تہجد پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، اوابین پڑھتے تھے، چاشت پڑھتے تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی تیز ہوا چلتی مسجد میں دوڑ کر آتے، جب بھی کوئی پریشانی آتی مصلی پر کھڑے ہو جاتے، جب بھی کوئی غم طاری ہوتا فوراً اللہ رب العزت کے سامنے نیت کرتے۔ اپنی امت کو 5 وقت کا حکم، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں 8 سے 10 گھنٹہ روزانہ نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ آپ سال میں 1 مہینے روزہ رکھیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ آپ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ کی بات۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سال میں کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں محمد الرسول اللہ نے 3 دن روزہ نہ رکھا۔ اپنی امت کو آپ نے حکم دیا کہ میری امت زکوٰۃ ادا کرے، اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد اللہ نے 100 روپے دے رکھے ہیں تو غریبوں میں 2.5 روپیہ خرچ کرے۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے آقا کے گھر میں جو کچھ آتا سب غریبوں کے پاس، وہاں 2.5% کا تصور نہیں تھا۔ اپنی امت کو 2.5% ادا کرنے کا حکم دیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ غریبوں پر لٹا دیا۔ مسجد نبوی، نماز کا وقت قریب آ گیا، مؤذن صاحب کھڑے ہو کر نماز کے لیے تکبیر کہنا شروع کیا۔ تکبیر مکمل ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے ہٹ کر اپنے گھر چلے گئے۔ مسجد نبوی سے متصل حجرے تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ تو نماز کے لیے مؤذن نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز نہیں شروع کی، بلکہ آپ گھر گئے۔ گھر میں سے آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے نماز شروع کی۔ نماز جب مکمل ہو گئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے نماز پڑھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کی زندگی میں ایسا عمل دیکھا ہے کبھی ہم نے ایسا دیکھا نہیں تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے گھر آیا تھا تو میرے گھر میں اشرفیاں 3 سے 5 چھوٹ گئی، اشرفیاں 3 سے 5 چھوٹ گئی۔ جب میں مصلی پر آیا تو مجھے خیال آیا محمد کی ضرورت سے زیادہ گھر میں مال ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہو جاؤں کہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ گھر ہے۔ میں اپنے گھر گیا اور اس کو غریبوں میں سجدہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آقا نے تمام صحابہ سے فرمایا آپ اتنے فٹ گڈھا کھودیے، آپ اتنے فٹ گڈھا کھودیے۔ محمد الرسول اللہ نے خیمہ لگا کر آرام نہیں کیا، ایئر کنڈیشن کمروں میں بند کر کے آپ نے خدمت نہیں لی تھی۔ آپ مقتدی تھے، پیشوا تھے، امیر المؤمنین تھے اور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین تھے۔ جتنا حصہ صحابہ کو پھاوڑے سے گڈھا کھودنے کے لیے متعین کیا تھا، محمد الرسول اللہ نے پھاوڑے سے اتنا ہی حصہ اپنے لیے متعین کیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے صحابہ فرماتے ہیں غزوہ خندق پر ہم کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، اتنی زیادہ بھوک اور پیاس ہمیں ستاتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں یار میری کمر تو جھکنے لگی، تو میں نے کیا کہ میں اپنے پیٹ پر ایک پتھر مار دیا،
پتھر باندھنے کی اصطلاح ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے کبھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ پیٹ پر ہمارے پتھر باندھنے کی نوبت آئے، ورنہ ہم تو برداشت بھی نہیں کر پائیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں میں نے ایک پیٹ پر پتھر باندھ دیا، ایک پتھر، اور اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیاس بڑی تیز لگی ہے، بھوک بہت زیادہ لگی ہے، پیٹ کمر سے چپٹا چلا جاتا ہے، نقاہت، لاغر، کمزوری اتنی زیادہ آ گئی ہے ہم جھکے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ٹائٹ رہنے کے لیے ہم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، کچھ کھانے کا ہو ہمیں عنایت فرما دیجیے۔ جب وہ صحابی اپنے کپڑے کو ایسے اپنے بدن سے اوپر کرتے ہیں، محمد رسول اللہ نے اپنے کپڑے کو اپنے بدن سے اوپر کیا، صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھے، محمد رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا اپنی امت کو حکم دیا نا، اس سے زیادہ کر کے دکھایا۔ یہی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے اخلاق کی فکر کرو۔ تمہارے اخلاق، تمہاری تہذیب، تمہارے تمدن، تمہارے خوشی، تمہارے غم، تمہاری شادیاں، تمہارے بیاہ، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست، تمہاری خلوت، تمہاری جلوت اگر اچھی ہو گئی تو اللہ رب العزت فرماتا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ جو لوگ غلط راستے پر ہیں، جو کافر اور مشرک ہیں، جو اللہ اور رسول اللہ کے دشمن ہیں، ان کی دشمنی تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے اور سوسائٹی کے اندر خوشحالی لانے کے لیے، پیار اور محبت لانے کے لیے کبھی اپنے اسٹیٹس کو حائل نہیں ہونے دیا کہ بھائی میں خاتم النبیین ہوں، اللہ کا اتنا بڑا میں نبی ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ اپنی شخصیت کو اپنی امت کے سامنے کبھی بھی حائل نہیں ہونے دیا، کبھی بھی حائل نہیں ہونے۔ ایک صحابی تھے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں پابندی سے آتے، وہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو اپنے علاقے کی سبزیاں، ترکاریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں لے کر آتے۔ نماز پڑھنے کے بعد آقا کی خدمت میں رکھتے تھے، وہ ان کے علاقے کی سب سے اچھی چیز رہتی ہوگی۔ غریب صحابی تھے مالی اعتبار سے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر فارغ ہوتے تو صحابی کو اپنے پاس بلاتے، ان کا تحفہ لے لیتے اور لینے کے بعد اپنی طرف سے ان کو کچھ ہدیہ دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معمول وہ صحابی کا چلتا تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں نا، میری روزی روٹی کا یہ ذریعہ معاش تھا کہ میں بازار میں جاتا تھا اور سبزیاں بیچتا تھا، ترکاریاں بیچتا تھا، لکڑی ہاتھ آ گئی تو لکڑی بیچتا تھا۔ تو ایک بازار میں کھڑے ہو کر وہ صحابی اپنے سامان کو بیچ رہے، پیچھے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، معمولی صحابی، کپڑا بھی ان کا معمولی، شکل صورت بھی ان کی معمولی، دیہات کے رہنے والے وہ صحابی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لکھا ہے بھری بازار میں وہ صحابی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنا مبارک ہاتھ صحابی کے آنکھ پر ایسے رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ آپ اتنی بڑی شخصیت کے مالک، ایک اتنے غریب صحابی، آپ ان کے ساتھ ہنسی اور مذاق کرتے ہیں اور ان کی دلجوئی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ وہ صحابی فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غریب ہوں کون مجھے خریدے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بکعف عند اللہ، تم لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہوگے، تم لوگوں کی نگاہ میں کمزور ہوگے، مگر اللہ رب العزت کے نزدیک اور محمد الرسول اللہ کے نزدیک تمہارا مقام اور مرتبہ بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے۔ ہمیں بھی اپنے اسٹیٹس سے نیچے آنا ہے، اپنے مقام سے نیچے آنا ہے، اور سماج کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے نماز کا پابند اپنے کو بنانا ہے اور اپنی بیوی بچوں گھر والوں کو۔ بغیر نماز کی درستگی کے سماج کے اندر ہزار کوششیں آپ کر لیجئے،
1000 انجمنیں بیٹھائیے، 1000 جلسے، 1000 جلوس کیجیے، نماز کی پابندی کیے بغیر گھر کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی اور ملک کے اندر خوشحالی، امن، سکون نہیں آ سکتا۔ یہ آزادی اللہ نے جو ہمیں دی ہے نا، اس آزادی کو اللہ کی نعمت سمجھیے، ورنہ آج نماز پڑھنے کی آزادی ہے، نماز آپ نے نہیں پڑھی، ایک دن ایسا آئے گا نماز پڑھنا آپ چاہیں گے نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ کی مسجد میں اللہ نے مکتب کا انتظام کیا، محلے میں، گلیوں میں انتظام کیا، اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کی سیرت سے واقف نہیں کرا رہے، ایک دن اللہ تعالیٰ حالات ایسے لائے گا نا، قرآن بچوں کو پڑھانا بھی چاہیں گے تو نہیں پڑھا پائیں گے، ان کی تربیت کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ آج اللہ نے اپنی بیوی بچوں کی عزت و حفاظت کے لیے ہمیں آزادی دی ہے، ہم نہیں بچا رہے ہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ حالات ایسا لائے گا، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ اسپین کی تاریخ ہماری نظروں کے سامنے، بخارا اور سمرقند کی تاریخ ہماری نظروں کے سامنے، اللہ نے ہمارے ملک میں جو ہمیں آزادی دی ہے، اس آزادی کو نعمت سمجھیے، محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپنا کر ہمیں اپنے ملک، اپنے معاشرے کو اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2-3 اعلان، ایک اعلان تو یہ ہے کہ تھانے ضلع کا عمومی اجتماع ہمارے شہر میں ہو رہا ہے، متل گراؤنڈ میں 7 اور 8 دسمبر کو۔ آپ کوشش کیجئے کہ اپنے گھر والوں، اپنے متعلقین کو گلیوں سے، محلے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ متل گراؤنڈ میں 7 اور 8 دسمبر کو حاضر ہوں۔ بڑے بڑے علماء انشاءاللہ آئیں گے، وہاں سے جماعت نکلے گی، شہر میں پورے ملک میں جائیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل ایک ہمارے ملک کے کیا بلکہ عالمی شہرت یافتہ نعت پڑھنے والے، جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو عشق محمد میں ڈوب کر نعت پڑھتے ہیں۔ میں ایک بات خالی بتاتا ہوں، ان کی ایک نعت ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی۔ کس عشق میں، کس محبت میں انہوں نے وہ نعت اللہ کے نبی کے حضور میں پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں اس نعت کی بدولت تقریباً 16 سے 20 ملکوں میں بلا کر کے اس نعت کو پڑھوایا گیا۔ ہمارے شہر کی بڑی مسجد جامع مسجد میں، کوسہ کی جامع مسجد میں انشاءاللہ کل تشریف لا رہے ہیں عشاء کے بعد۔ اب حضرات سے گزارش ہے کچھ میں شرکت کیجیے، اور سنڈے کے دن علماء کے لیے، ڈاکٹر حضرات کے لیے، پروفیسر حضرات کے لیے، انٹول طبقے کے لیے، دانشوران کے لیے 10 سے لے کر کے 1 بجے تک شمشاد نگر کی مسجد دارالاسلام میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے ایک پروگرام ہو رہا ہے۔ عمومی اجلاس انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد شمشاد نگر کی مجلس میں ہے، سبھی حضرات سے شرکت کی درخواست۔